تعبیر تھی۔ وہ جس پری پیکر کا برسوں سے انتظار کر رہا تھا وہ مجسم حسن کی ملکہ اس کی بیوی شمائلہ تھی۔ شیال خدا کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ خدا نے اسے اتنی حسین بیوی عطا کی ہے۔ خوبصورت بیوی پانے کی خواہش ہر مرد کو ہوتی ہے۔ شیال کی یہ خواہش تو خدا نے پوری کر دی تھی۔ اب شیال کے دل میں سینکڑوں نئی خواہشیں پیدا ہو چکی تھیں۔ وہ ہر پل سوچتا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ اپنی بیوی کو ہر عیش و آرام میسر کر سکے۔ بیوی کے چہرے کی ایک مسکراہٹ کی خاطر وہ اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار تھا۔ شیال شمائلہ سے کہتا ہے، جب سے تم میری زندگی میں شامل ہوئی ہو مجھے ہر سمت روشنی اور گنگناہٹوں کا احساس ہوتا ہے۔ میرے دل میں سینکڑوں سال تک جینے کی تمنا جاگ اٹھی ہے۔ شیال کی چاہت دیکھ کر لوگ شمائلہ پر رشک کرتے۔ بے رنگ سی زندگی تو ہر شوہر اور بیوی کی کٹ ہی جاتی ہے۔ اگر زندگی میں اپنائیت، اعتماد، خوشی اور چاہت شامل ہیں تو وہ قوس قزح کے رنگوں جیسی کھل اٹھتی ہے۔ شیال کے ماں باپ بچپن میں ہی جنت مکانی ہو چکے تھے۔ وہ بڑے بھائی بہن کے لاڈ پیار میں پل کر بڑا ہوا تھا۔ وہ بچپن سے ہی آزاد، من چلا اور چنچل لڑکا تھا۔ وہ زندگی کو آزاد پنچھی کی طرح انجوائے کر کے گزارنا چاہتا تھا۔ شمائلہ کی ذمہ داری اور اس کی محبت نے اسے ایک ذمہ دار انسان بنا دیا تھا۔ اب وہ اپنی فیملی کے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ اس کے پاس ابھی تک اپنا ذاتی گھر نہیں تھا، کوئی لائف انشورنس اور سیونگ وغیرہ بھی نہیں تھی۔ اب نئے سرے سے اسے سب کچھ بنانا تھا۔ شمائلہ کے اصرار کرنے پر اس نے بہت دنوں سے چھوٹ نہیں پا رہی تمباکو کھانے کی بری عادت بھی چھوڑ دی تھی۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں مینیجر کی پوسٹ پر نوکری کرنے لگا تھا۔ دونوں میاں بیوی کی زندگی موج مستی میں گزر رہی تھی، یا یوں سمجھیے ان کی صبحیں مسکراتی ہوئی اور شامیں جگمگاتی ہوئی تھیں۔ 2 سال تک ان دونوں نے کئی تاریخی شہروں کی سیر و تفریح کی۔ تیسرے سال شیال ایک بچے کا باپ بن گیا۔ ان دونوں کی خوشیاں دوبالا ہوئیں۔ بیٹے کی پرورش بڑے عیش و آرام کے ساتھ ہو رہی تھی۔ شادی کے 6 سالوں میں شیال نے اپنی محنت سے ایک 4 ویلر خرید لی تھی۔ اپنی فیملی کے کئی بیمے بھی کروائے تھے۔ اپنے آبائی وطن میں رہائش کے لیے ایک پلاٹ بھی خرید لیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے لیے خوبصورت سا گھر بنانا چاہتا تھا۔ انسان کا اچھا وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ انسان اپنے مستقبل کے لیے بہت سے پلان بناتا ہے، سینکڑوں آرزوئیں اس کے دل میں کروٹیں بدلتی ہیں، لیکن زندگی کب کون سا موڑ لائے گی یہ خدا کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ شیال کے منہ میں قریب 1 سال سے چھالے نکلتے رہتے تھے۔ جب منہ میں زیادہ تکلیف بڑھی تو اس نے ماؤتھ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو دکھایا۔ اس ڈاکٹر نے دوا دینے کے بجائے کئی ٹیسٹ لکھ دیے۔ وہ سارے ٹیسٹ کینسر کے تھے۔ کینسر کے نام سے ہی لوگ اپنے ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ شیال نے وہ سارے ٹیسٹ کروا لیے تھے۔ رپورٹ 1 ہفتے کے بعد ملنے والی تھی۔ شیال کے بھائی بہن اور بیوی کے دل بہت بے چین تھے، ذہنوں میں الجھنیں تھیں، آنکھوں میں مستقل آنسو بھرے رہتے تھے۔ دعائیں مانگتے مانگتے ان کے گلے خشک ہوئے جا رہے تھے۔ شیال خود بھی بہت زیادہ پریشان تھا، بار بار اس کی آنکھیں چھلک پڑتیں۔ سبھی کے دل خدا سے یہی فریاد کر رہے تھے کہ کینسر جیسا مہلک مرض شیال کی رپورٹ میں نہ نکلے۔ رپورٹ آنے پر شیال کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ رپورٹ میں کینسر واضح ہو گیا تھا۔ اس کے گھر والوں کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ لوگ انہیں سمجھا رہے تھے، تم لوگ رو مت، شیال کی لمبی عمر کی دعا کرو۔ جہاں دوا کام نہیں کرتی کبھی کبھی وہاں دعائیں کام کر جاتی ہیں۔ ویسے میڈیکل سائنس نے کافی ترقی کر لی ہے، اللہ سے امید رکھو، شیال علاج کرنے پر ٹھیک ہو جائے گا۔ کینسر کا نام سن کر ڈرو نہیں، جب تک زندگی ہے ہمت سے کام لیتے رہو۔ شیال کا علاج شروع ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ابھی کچھ اور ٹیسٹ کرنے پڑیں گے، پھر سکائی ہوگی، اس کے بعد کیمیو تھراپی ہوگی، زخم کو چھوٹا کرنے کے بعد آپریشن کر دیں گے۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ کے کیس میں ابھی آپ کے مرض کی پہلی سٹیج ہے۔ کینسر صرف گال کی کھال میں محدود ہے، ہڈی تک نہیں پہنچا۔ اگر یہ ہڈی تک پہنچ جاتا تو آپریٹ کرنا مشکل ہوتا۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے پوری امید ہے کہ میں آپ کو انشاءاللہ ٹھیک کر دوں گا۔ آپریشن ہو جانے کے بعد بھی آپ کو ہر ماہ اپنا چیک اپ کرواتے رہنا پڑے گا۔ ٹائم پر چیک اپ کرواتے رہیں گے، میرے بتائے مطابق پرہیز رکھیں گے تو بیماری دوبارہ نہیں ابھرے گی۔ لاپرواہی سے بیماری دوبارہ ابھر سکتی ہے اور مرض کی سٹیج بھی بڑھ سکتی ہے۔
کینسر کا علاج بہت مہنگا ہے، کئی لاکھ روپے خرچ کرنے ہوں گے۔ علاج کے دوران باہر کا کچھ کھانا پینا نہیں ہے کیونکہ اس مرض میں انفیکشن بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ شیال شمائلہ سے کہہ رہا تھا، کینسر میں مبتلا زیادہ تر لوگ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، کچھ لاپرواہی سے تو کچھ روپیوں کی کمی سے، علاج نہ ہو پانے کی وجہ سے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دے گی۔ میری پرائیویٹ جاب ہے، پرائیویٹ جاب والوں کو بغیر کام کیے ماہ میں تنخواہ نہیں ملتی۔ 3 ماہ سے ادھر ادھر چیک اپ کرواتے کرواتے میری ساری سیونگ بھی ختم ہو چکی ہے۔ میرا سر چکرا رہا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میں کیسے گھر کا خرچ چلاؤں گا، کیسے اپنا علاج کروا پاؤں گا۔ بنا علاج کے تو میں مر جاؤں گا۔ شیال نے کسی بچے کی طرح اپنی بیوی کے کاندھے پر اپنا سر رکھ دیا اور روتے ہوئے بولا، میں بھی مرنا نہیں چاہتا، میں جینا چاہتا ہوں۔ ابھی تک بزی لائف کی وجہ سے میں نے نماز پڑھنی تک شروع نہیں کی ہے۔ میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے، اس کے لیے میں ابھی کچھ نہیں کر پایا۔ مجھے اس سے پہلے ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں کتنا مجبور ہوں۔ میں جینا چاہتا ہوں لیکن موت دستک دینے لگی ہے۔ زندگی میرے ہاتھوں سے ریت کی مانند سرکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ شمائلہ بھی رو رہی تھی، پھر اپنے شوہر کے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، میں ملازمت کروں گی، مجھے آپ کی اجازت چاہیے، میں آپ کا علاج کرواؤں گی۔ جب تک ملازمت نہیں ملتی تب تک آپ کے علاج کے لیے میرے زیورات کام آئیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ایسے وقت میں شیال کے بھائی نے شیال کی بہت مدد کی، وہ اسے ہر بار ہسپتال لے جاتا اور اپنا روپیہ بھی خرچ کرتا۔ شمائلہ سے کہتا، جب تک میں زندہ ہوں تب تک تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بیچ کر اپنے بھائی کا علاج کرواؤں گا۔ تھوڑی کوشش سے شمائلہ کو ایک پرائیویٹ نوکری مل گئی تھی۔ 3 سال لگاتار علاج کرتے رہنے کے بعد شیال کو نئی زندگی مل گئی۔ پوری طرح شفا یاب ہونے پر اس نے پھر سے اپنی نوکری جوائن کر لی۔ کینسر جیسے نامراد مرض سے لڑ کر پھر سے صحت یاب ہونا خدا کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ شیال نے ہسپتال میں ایسے مریضوں کو دیکھا تھا جو درد کی شدت سے تڑپ رہے تھے، جو غذا کھانا چاہتے تھے لیکن وہ کھا نہیں سکتے تھے، اپنے لوگوں سے باتیں کرنا چاہتے تھے لیکن بول نہیں پا رہے تھے، جن کے اپنے ان کی تڑپ دیکھ کر کچھ اس طرح سے دعا کرنے پر مجبور تھے، یا خدا یا تو مریض کو ٹھیک کر دو یا پھر ان کے حق میں جو بہتر فیصلہ ہو وہ جلد کر دو۔ مریضوں کی پریشان کن زندگی کو دیکھ کر شیال سمجھ چکا تھا کہ یہ دنیا فانی ہے۔ اب وہ سادہ زندگی جی رہا تھا اور اپنی کمائی کا 25% روپیہ اپنے آس پاس یا رشتہ داروں میں سے جو کینسر کے مرض میں مبتلا لوگ تھے انہیں خود چل کر دینے جاتا تھا۔ اب اس کی صرف یہی خواہش تھی کہ کاش ہر جگہ کینسر کا علاج مفت کیا جائے اور سبھی مریض میری طرح ٹھیک ہو جائیں۔ خواہش سامعین، ابھی آپ اس عنوان سے یہ افسانہ سن رہے تھے۔ افسانہ نگار تھیں محترمہ فرحانہ تنویر۔ آئیے اب کلام شاعر کے تحت